كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. محترم سامعین و سامعات، ہم نے گزشتہ اسباق میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اس سے متعلق ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ادلہ کے ساتھ ان کی وضاحت پڑھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے علم غیب اللہ ہی کے لیے خاص ہے اس موضوع پر قرآن مجید سے دلائل اخذ کیے، اور دوسرے نمبر پر ہر جگہ ناظر اور علم کے اعتبار سے حاضر صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس سے متعلق ہم نے قرآن مجید سے دلائل حاصل کیے۔ آج انشاءاللہ العزیز توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اس سے مراد کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اس کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اسی طرح ایک اضافی سبق جو ہم قرآن مجید سے دلائل اخذ کر کے آپ احباب کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اس سلسلے میں سے آج ہمارا تیسرا عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، گنج بخش، داتا، غریب نواز، غوث اعظم، جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جبکہ ہمارے موجودہ زمانے میں بر صغیر و پاک و ہند میں عمومی طور پر لوگوں کو ان اوصاف کے ساتھ متصف کر دیا گیا ہے، اپنے بنائے ہوئے داتا، گنج بخش اسی طرح غوث اعظم مشکل کشا اپنی طرف سے بنا لیے گئے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اس کا کیا نقصان ہے، اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں ہم قرآن مجید سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہماری توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید اسماء و صفات کی تعریف یہ ہے کہ اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عز و جل تمام صفات کمال سے متصف ہے اور تمام نقص کی صفات سے پاک ہے، اور اللہ نے خود کو جن اوصاف سے متصف کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جن اوصاف کا تذکرہ کیا ہے، ان سب کی حقیقت پر بغیر تمثیل، بغیر تعطیل اور بغیر تحریف کے ایمان لانا توحید اسماء و صفات کہلاتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے بیان کر دیا، ان پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تمثیل نہیں کرنی، یعنی کسی بھی چیز کو اللہ کے مشابہ نہیں قرار دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اللہ کا سننا انسانوں کی طرح ہے، یا اللہ کا سننا جنوں کی طرح ہے، فرشتوں کی طرح ہے، یا کسی بھی مخلوق کے ساتھ اللہ کی صفت کی تمثیل کر دینا، مثال بنا دینا، اس کی مماثلت کر دینا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو کس کے ساتھ آپ مثال دیں گے؟ اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے، کس چیز سے سنتا ہے، کیسے سنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ اللہ نے آنکھوں کا قرآن مجید میں تذکرہ آیا ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ کی آنکھوں کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح دیکھتا ہے، اس کی دیکھنے کی کیفیت کیا ہے،
یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کیا انسانوں کی طرح دیکھتا ہے؟ نہیں۔ کیا جنوں کی طرح دیکھتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کی مثال بیان کر ہی نہیں سکتے، یہ ہوگا بغیر تمثیل اور بغیر تعطیل، کہ اللہ تعالیٰ کو صفات سے خالی ہی کر دینا، کہنا جی ہاں اللہ کی صفت کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کے بغیر اللہ کی صفات پر ایمان لانا، یہ تعطیل نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ختم نہیں کر دینا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو ان کو چھوڑ دے جو اللہ کے ناموں میں بے دینی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، جو اللہ کے ناموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ناموں میں بے دینی کرتے ہیں، ان کو آپ بھی چھوڑ دیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ اپنے کیے کی جلد جو ہے نا سزا پا لیں گے، بدلہ حاصل کر لیں گے۔ تو تعطیل بھی نہیں کرنی، اور اسی طرح تحریف جو ہے صفات کو اصل معنی سے پھیر دینا۔ اصل جو معنی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ السمیع البصیر، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اب اس کے معنی کو پھیر دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے۔ تو معطلہ جو ہیں صفات کے اندر جو ہیں تحریف کرنے والے جو لوگ ہیں، معطلہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تحریف کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے طاقت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم آئے گا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ خود نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آنا ہے تو پھر آنا ہے، اس میں تحریف کسی قسم کی کرنی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کا انکار ہے۔ اگر تحریف کی جاتی ہے یا تعطیل کی جاتی ہے یا تمثیل کی جاتی ہے، نہ ہم نے تمثیل کرنی ہے کہ اللہ کو کسی مخلوق کے ساتھ ملا دینا، نہ تعطیل کرنی ہے، اور نہ ہی تحریف اس میں کی جائے گی، صفات کو ان کے اصل معنی سے نہیں پھیرا جائے گا، اور نہ ہی تمثیل و تعطیل کی جائے گی۔ یہی اہل السنہ والجماعہ کا صحیح عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی جو معانی ہیں اور ان کی جو کیفیات ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات کے معانی ہیں نا، وہ ہمیں معلوم ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح عربی زبان میں خطاب کیا ہے، اور ہمیں اپنی کتاب کے فہم و تدبر کا حکم دیا ہے، جس میں اللہ کی صفات مذکور ہیں۔ کیسے سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگرچہ ہم اس بات کا قطعی یقین رکھتے ہیں کہ وہ مخلوقات کی صفات کی طرح نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیات کو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیات کیا ہیں ان کو نہیں جان سکتے، معانی کو جان سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا غور و فکر کرو، معانی میں غور و فکر کرنا ہے، ہم نے تدبر کرنا ہے، فہم حاصل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے معانی میں، لیکن کیفیت کے بارے میں ہم جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ نہ اللہ کی مثل کوئی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اللہ کے برابر کوئی ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ہے، اور وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ہے، یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہم مثل کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو ہم اس کی کیفیت کو کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ سے جب اللہ تعالیٰ کی صفت استواء کی کیفیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر بلند ہونا معلوم ہے، معلوم ہے کہ اللہ عرش پر بلند ہے، اللہ عرش پر ہے، مستوی ہے، والکیف مجہول، کس طرح موجود ہے یہ نامعلوم ہے، اللہ نے بتایا ہی نہیں، نہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ اور فرمایا امام مالک نے والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، کیسے ہے نہیں معلوم، مجہول، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، اور جو ہے ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ عرش پر ہی ہے، کس طرح نہیں پتا، اس چیز پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ نہیں پتا، کیفیت نہیں معلوم، جس کی اللہ نے بتائی ہے تو اگر بتائی ہے تو ٹھیک ہے،
جس کی نہیں بتائی نہیں معلوم، اس طرح ہی اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور اس سے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ شریعت نے کوئی چیز بتائی نہیں ہے اس کے متعلق، تو سوال کیا کیا جائے، کیوں کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا جو تذکرہ ہے نا وہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، لیکن ان میں سے چند قرآن مجید میں جن کا تذکرہ ہوا ہے 10-11 جو ہمارے علم میں ہیں، اور بھی اکثر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، حیات، اللہ کی زندگی۔ نمبر 2 علم، اللہ علم رکھتا ہے۔ نمبر 3 قدرت، قدرت رکھتے ہیں اللہ۔ سمع یعنی سماعت ہے، سنتے ہیں اللہ۔ بصر، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مستوی ہیں۔ اللہ کا وجہ چہرہ ہے، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا علو ہیں، اللہ تعالیٰ بلند ہیں بہت زیادہ۔ تو یہ کچھ صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے نا اپنی بیان کی ہیں، حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اور وہ نام بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے اللہ نے جو بتایا ہے ہم ان کو جانتے ہیں۔ ان میں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کچھ بتائے ہیں سورۃ الحشر میں آیت نمبر 22 سے 24، 3 آیتیں 22، 23 اور 24 میں واللہ الذی لا الہ الا ہو سے لے کر وہو العزیز الحکیم تک، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اور اسی طرح الخالق الباری المصور، لہ الاسماء الحسنى، یہ اللہ تعالیٰ کے سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے کا انسان کے جو ہے نا اندرونی قلبی ایمان پر بڑا اثر رکھتا ہے، قلبی اعتقاد پر بہت اثر کرتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا علم رکھے، فہم رکھے، شعور حاصل کرے، تاکہ وہ جان لے کہ سننے والا اللہ اس کی باتوں کو سن رہا ہے۔ جب اس کو پتا ہوگا کہ اللہ سمیع ہے تو پھر وہ اپنے دل کی باتیں اللہ سے جب کرے گا تو اس کا مزید یقین پختہ ہو جائے گا کہ اللہ ہی سنتا ہے، اس اللہ نے ہی سن کے جو ہے مجھے عطا کرنا ہے۔ اور اسی طرح دیکھنے والا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، جب اس کا یہ یقین ہوگا کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ بصیر ہے، تو اس کا یقین مزید پختہ ہوگا کہ اللہ میرے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح جاننے والا اللہ اس کے حال کو جانتا ہے، وہ جب اللہ سے مانگے گا تو اعتقاد پختہ ہوگا کہ واقعی اللہ میرے حال کو جانتا ہے، میری قسم پرسی کو جانتا ہے، میرے حالات کو جانتا ہے، اور اللہ ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ جو کچھ اس کے دل میں ہے سب اللہ جان رہا، اللہ قدرت رکھنے والا، اللہ ہر چیز پر قادر۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کی بقیہ تمام نام ہیں اور جو بقیہ تمام صفات ہیں ان کا ہے۔ سب صفات اور نام جو ہے انسان ان کو ذہن نشین رکھے، یاد کرے، سمجھے، اور جو ہے ان پر ایمان رکھے، پختہ یقین اور عقیدہ رکھے، انشاءاللہ اس کے ذریعے اس کی زندگی پر بہت سے جو ہے مثبت اثرات جو ہے اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہاں تک ہمارا توحید کی جو 3 اقسام ہیں ان کا سبق مکمل ہوا، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ آگے جو ہمارا سبق ہے مشکل کشا، حاجت روا، داتا، غریب نواز، دستگیر، لجپال، ڈوبی ہوئی بیڑیاں پار لگانے والا، غوث اعظم، یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی ذات کے لیے خاص چیزیں ہیں، اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کے دلائل ہم نے قرآن مجید سے انشاءاللہ تعالی آج پڑھنے ہیں۔ ان دلائل میں سے سب سے پہلی دلیل سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے نا گنج بخش، یہ صرف اللہ ہے۔ غریب نواز، نوازنے والا، غریبوں کو نوازنے والا، یہ صرف اللہ ہے۔
تو یہ آیت قرآن مجید کی اس بات پر استدلال کرتی ہے۔ گنج بخش، خزانے بخشنے والا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ المنافقون آیت نمبر 7 ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو وہ کیسے خزانے بخش سکتا ہے؟ گنج بخش کہتے ہیں خزانے بخشنے والے کو، تو خزانے کیسے بخش سکتا ہے جب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس خزانے ہے ہی نہیں؟ تو اللہ ہی کے پاس جو ہے نا سارے زمین و آسمان کے خزانے ہیں، یہ سارے کے سارے خزانے اللہ ہی بخشنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ لفظ بڑا عام ہے، مشکل کشا۔ اہل توحید جو ہیں اور جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ رکھنے والے جو ہیں، وہ بھی جو ہے نا اس لفظ کا ورد کرتے ہوئے بار بار نظر آتے ہیں غیر اللہ کے لیے۔ علی مشکل کشا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الانعام آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے نا تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے مشکل کشائی۔ مشکل کشائی اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے فرما دیا کہ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تجھے خیر پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو اور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ تم اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ نے تمہیں جو ہے نا خزانے بخشنے ہیں، اللہ نے تمہاری جو ہے نا غربت کو ختم کرنا ہے، اللہ نے تمہاری حاجتوں کو پورا کرنا ہے۔ حاجت روا مشکل کشا صرف ایک خدا ہے۔ تم اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ داتا ہے، اللہ غریب نواز ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ غوث اعظم ہے۔ تم سب کے سب، تمام کے تمام انسان، الناس یا ایھا الناس، تمام کے تمام انسان، اس میں پیر عبد القادر جیلانی ہوں، حضرت علی حجویری ہوں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوں، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ سب کے سب، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ غنی اور حمید ہے۔ یہ سب خود اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں، اللہ کے منگتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جن سے تم مانگتے پھرتے ہو، جن کو تم مشکل کشا کہتے پھرتے ہو، جنہیں تم حاجت روا اور دستگیر اور غریب نواز لجپال کہتے پھرتے ہو، یہ سب کے سب اللہ کے در کے منگتے اور فقیر تھے اپنی زندگیوں میں بھی، اور اب بھی یہ محتاج ہیں۔ اب بھی ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی قبروں سے کب اٹھایا جانا ہے، لیکن عقل پر جو ہے پٹی بندی ہوئی ہے۔ قرآن مجید اصل میں وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ خود ان آیات کو قرآن مجید سے نکال کر پڑھیے، اپنے جو ہے قریبی احباب کو جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو نکال کر کے دکھائیے کہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ اپنے پیسہ اپنا جو بنانے کے لیے اپنی طرف سے بہت سی باتیں بتائیں گے، لیکن قرآن کی ایک آیت نہیں بتائیں گے کہ کہیں کاروبار ٹھپ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم اللہ کے در کے فقیر ہو، لیکن پھر بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے پاس جا کر کے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ شکوہ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام سورہ یونس آیت نمبر 12، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے ہر حالت میں پکارنا شروع کر دیتے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم اس سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّا، تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے تکلیف کے وقت ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔
کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین بنا دیا گیا جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال کو آپ کے لیے بڑا مزین کر دیا۔ آپ اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم حاکبر ہیں، یہ مزین کر دیے گئے ہیں۔ شیطان نے آپ کے لیے آپ کے اعمال کو بڑا خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ شکوہ کنا ہے کہ بندو جب تم پر پریشانی آتی ہے تو مجھے پکارتے ہو، میں تمہاری پریشانیاں ختم کر دیتا ہوں، لیکن جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے پھر تم اللہ کو چھوڑ دیتے ہو اور جو ہے غیر اللہ کے در پہ جا کر کے سجدوں کو اپنے ماتھوں کو ٹیک کر کے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہے؟ یہ صرف ایک اللہ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی دستگیر ہے، فلاں بھی غوث اعظم ہے، جو ہے بہت بڑا عطا کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں، محترم بہنوں، اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس ان چیزوں کا اختیار نہیں ہے۔ کفار مکہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی الہ بھی ہے؟ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ دعائیں بے قراروں کی اللہ سنے، تکلیفیں بے قراروں کی اللہ دور کرے، حاجتیں بے قراروں کی اللہ پوری کرے، زمین میں بادشاہت جو ہے نا اللہ تعالیٰ عطا کرے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا رہے ہوں۔ یہ استفہام انکاری ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی سوال میں ہی جواب ہے کہ نہیں، کیونکہ کوئی بے قراروں کی دعائیں سن سکتا ہی نہیں ہے۔ دنیاوی بندے کے پاس بے قرار آدمی جائے تو وہ اس کو دھتکارتا ہے، وہ اس کو دھکے دیتا ہے، اور اللہ کے پاس جائے تو اللہ جو ہے نا، انسان ایک قدم چل کے جائے اللہ بھاگتا ہوا آتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، لیکن بندے اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پر ماتھے ٹیکتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے معاملات میں انوالو کر دیتے ہیں، اللہ کی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں۔ اور کئی عقل کے اندھے ایسے بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ فلاں دربار پہ اگر جائیں گے، فلاں بابا جی کے پاس اگر جائیں گے، وہاں پر اگر یہ کام کریں گے تو یہ کام کرنے سے بابا جی مجھے بیٹا عطا کر دیں گے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، بیٹی نہیں ہوگی اس طرح، اور اگر جو ہے یہ کام کر لیں گے تو میری گود ہری ہو جائے گی، اولاد ہو جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہیں، صرف اللہ ہی یہ کام کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ سورہ شورى ہے، آیت نمبر 49 اور 50 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر کے دے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہتا ہے اللہ بانجھ رکھ دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہی نہیں ہے۔ انہ علیم قدیر، اللہ بہت خوب جاننے والا ہے، بہت خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کو سب کچھ علم میں ہے، اللہ کے سب کچھ پتہ ہے، اللہ کو اللہ کی اختیار میں، قدرت میں سب کچھ ہے۔ کس کو کیا دینا ہے، کیا نہیں دینا، کس سے کیا چھیننا ہے، کیا نہیں چھیننا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، انسانوں کے اختیار میں، جنوں کے اختیار میں، مخلوقات کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن بار بار ہمیں یہی باتیں بتاتا ہے، اور ہم الحمدللہ اللہ کے قرآن کی آیات آپ احباب کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں۔ اگر ہم اللہ کے قرآن پر صحیح معنوں میں عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز جو ہے ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن سکتے ہیں، اور ایسا مسلمان بن سکتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب الله منهل كل ضامن
ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا